بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله عليه وسلم. التوحيد أصل أصول البر وعمدة أنواعه هو التوحيد، وذلك لأنه يتوقف عليه الإخبات لرب العالمين الذي هو أعظم الأخلاق الكاسبة للسعادة، وهو أصل التدبير العلمي الذي هو أفيد التدبيرين، وبه يحصل للإنسان التوجه التام تلقاء الغيب ويستعد نفسه للحوق به بالوجه المقدس. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على عظم أمره وكونه من أنواع البر بمنزلة القلب، إذا صلح صلح الجميع وإذا فسد فسد الجميع، حيث أطلق القول في من مات لا يشرك بالله شيئا إنه دخل الجنة، أو حرمه الله على النار، أو لا يحجب من الجنة، ونحو ذلك من العبارات. وحكى عن ربه تبارك وتعالى: من لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. توحید کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، چونکہ بحث چل رہی ہے مبحث البر والاثم کی، جس میں یہ بتایا گیا کہ سنن بر ہیں جن پر لوگوں کا اتفاق ہے۔ تو اب یہاں پر وہ اصول کیا کیا ہیں جن پر بر کی یعنی نیکی کی بنیاد ہے، سبوں کا ایک ایک کر کے تعارف کرا رہے ہیں۔ سب سے پہلے توحید کا تعارف کرا رہے ہیں، تو کہہ رہے اصل اصول البر، نیکی کے تمام تر اصول کی جڑ جو ہے وہ توحید ہے۔ وعمدۃ انواعہ، اور نیکی کی سب سے افضل ترین قسم ہے کون سی؟ هو التوحید، یعنی توحید۔ وذالک، اور ایسا اس لیے کہ لأنہ یتوقف علیہ الاخبات لرب العالمین، اسی لیے کہ اس توحید پر رب العالمین کی نیاز مندی موقوف ہے۔ الذی هو اعظم الاخلاق الکاسبۃ للسعادہ، یعنی وہ اخبات ہی جو سب سے بڑا کردار ہے، سب سے بڑی صفت ہے، الکاسبہ للسعادہ، جس کے ذریعے سعادت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ توحید جو ہے وہ موقوف ہے اخبات پر، اور جن خصال اربعہ پر کامیابی موقوف ہے ان میں ایک اخبات بھی ہے۔ تو توحید موقوف ہے اخبات پر، تو جب تک اخبات نہیں اس وقت توحید پر موقوف ہے اخبات، توحید پر موقوف ہے اخبات۔ میرا ذہن چونکہ ادھر سے ادھر ہو گیا تھا۔ وہ خصال اربعہ جن پر سعادت موقوف ہے ان میں ایک خصلت کا نام اخبات ہے، اور اخبات یہ موقوف ہے توحید پر۔ جب اخبات موقوف ہے توحید پر تو جب تک توحید نہیں اس وقت تک اخبات نہیں، اور جب اخبات نہیں تو سعادت بھی نہیں۔ تو گویا بالواسطہ طور پر سعادت بھی منحصر ہے توحید پر۔ لہذا توحید اصل الاصول ہے، توحید ہے تو اخبات ہے، اور اخبات ہے تو پھر سعادت ہے۔ کہہ رہے ہوا توحید، نیکی کی جڑ اور اس کی بہترین قسم توحید ہے، اور وہ اس طور پر لأنه يتوقف علیہ الاخبات، اس لیے کہ توحید پر ہی اخبات موقوف ہے، رب العالمین کی نیاز مندی موقوف ہے، اور اخبات جو ہے وہ سعادت کو حاصل کرنے والا سب سے بڑا اہم وصف ہے۔ وهو اصل التدبیر العلمی الذي هو افید التدبیرین، کہہ رہے ہیں کہ جو دو تدبیریں بیان کی گئی تھی خصال اربعہ کے حصول کی، ان میں ایک تدبیر علمی تھی اور ایک تدبیر عملی تھی۔ تو تدبیر علمی وہ ہے جس میں عقل اور دماغ سے کام لیا جاتا ہے،
تو گویا تدبیر علمی جو وہ ہے جس میں عقل اور دماغ سے کام لے کر انسان یہ جانتا ہے کہ توحید کیا ہے اور صفات باری کیا ہے. گویا تدبیر علمی ہی کے ذریعے سے انسان کو توحید کا بھی علم ہوتا ہے اور صفات باری کا بھی علم ہوتا ہے. تو جب توحید تدبیر علمی کے ذریعے توحید اور صفات باری کا صحیح علم ہوگا تو ایسی صورت میں تدبیر علمی اور عملی میں مفید ترین تدبیر جو ہے وہ تدبیر علمی ہے. تو وہ اصل التدبیر العلمی، اور یہ توحید جو ہے وہ تدبیر علمی کی اصل ہے، اس کی جڑ ہے، اس کی جڑ ہے. کہہ رہے ہیں الذی هو افید التدبیرین، اور صاحب کیا کہتے ہیں تدبیر علمی دونوں تدبیر میں سب سے زیادہ مفید ہے، یعنی مفید ترین ہے. تو ایک وجہ یہ ہے توحید کے اصل و اصول البر ہونے کی کہ اخبات موقوف ہے توحید پر. دوسری وجہ یہ ہے کہ دو تدبیریں بیان کی گئی تھیں، ان دو تدبیروں میں سب سے مفید تدبیر تدبیر علمی ہے، اور اس تدبیر علمی کی بنیاد جو ہے وہ توحید ہے. وہ بھی یحصل، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب انسان کو توحید کا عقیدہ حاصل ہو جاتا ہے اور توحید کا انسان قائل ہو جاتا ہے تو یحصل للانسان التوجہ التام، انسان کو مکمل توجہ مل جاتی ہے غیب کی طرف. وتستعد نفسه، اور اس کا دل پوری طرح سے تیار ہو جاتا ہے للحوق به بالوجه المقدس، تاکہ وہ توحید کے ذریعے وجہ مقدس سے جا ملے. تو توحید کے ذریعے انسان ہزاروں خداؤں سے چھٹکارا حاصل کر کے ایک خدا کا ہو جاتا ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو دل کے مانند قرار دیا ہے کہ اگر جس طرح سے دل کا نظام درست ہوتا ہے تو یہ پورے اعضاء جسمانی درست سمجھے جاتے ہیں. دل کا نظام بگڑتا ہے تو اعضاء و جوارح بگڑ جاتے ہیں. یہی حال توحید کا ہے کہ توحید کا نظام درست ہے، توحید کا عقیدہ درست ہے تو ساری چیزیں درست ہیں، اور توحید کا عقیدہ گڑبڑ ہے تو پورا نظام زندگی گڑبڑ ہو جائے گا. تو یہ چار وجہیں ہیں جن کی بنیاد پر توحید جو ہے عقیدہ توحید نیکی کے اصول کی جڑ ہے، اصل اصول البر ہے اور عمدۃ انواع البر. وہ بھی اور اسی توحید کے ذریعے انسان کو غیب کی طرف پوری توجہ ملتی ہے اور انسان کا نفس توحید کے ذریعے وجہ مقدس سے جا ملنے کے لیے تیار رہتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی عظیم المرتبی پر علی عظم امری، توحید کی عظیم المرتبی پر متنبہ فرمایا ہے. وَقَوْنِهِ، اور یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ توحید جو ہے وہ نیکی کی قسموں میں شمار ہوتی ہے بمنزلۃ القلب، دل کے درجے میں. توحید کی حیثیت انواع البر میں دل کی ہے، نیکیوں کے اقسام میں توحید کی حیثیت دل کی ہے. اذا صلح، جب دل درست ہوتا ہے، صلح الجمیع، تو سب کچھ درست سمجھا جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَ، جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سب کچھ بگڑا ہوا سمجھا جاتا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاق کے ساتھ، عمومیت کے ساتھ اس آدمی کے بارے میں فرمایا فی من مات، جس کا انتقال ہو جائے اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، اس کے بارے میں آپ نے بغیر کسی قید اور شرط کے فرمایا کہ انہ دخل الجنہ، کہ وہ جنت میں چلا جائے گا محض عقیدہ توحید کی بنیاد پر. او حرمہ، یا آپ نے یہ فرمایا او حرمہ اللہ علی النار، کہ یا ایسے آدمی کو اللہ تعالی جہنم پر حرام قرار دے گا. تو گویا محض عقیدہ توحید کی بنیاد پر اسے جنت مل جائے گی اور جہنم سے اسے چھٹکارا مل جائے گا. او لا یحجب من الجنہ، یا یہ فرمایا آپ نے کہ ایسے آدمی کو جنت سے نہیں روکا جائے گا. تو چاہے عبارت کا فرق ہے، الفاظ کا فرق ہے، جملے کا فرق ہے، چاہے پہلا جملہ مراد لیں یا دوسرا یا تیسرا، مفہوم ایک ہے. اور ان کے علاوہ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَارَاتِ، اور انہی جیسی دوسری عبارت یا دوسرے جملے بھی آپ نے ارشاد فرمائے ہیں.
وحكى عن ربه تبارک و تعالی، اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من لقینی بقراب الارض خطیئتا، جو آدمی زمین کے برابر گناہوں کے ساتھ مجھ سے ملے گا، لا یشرک بی شیئا، مگر میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، لقیتہ بمثلھا مغفرۃ، تو میں اسی کے بقدر مغفرت کے ساتھ اس سے ملوں گا، یعنی اس کے سارے گناہ میں معاف کر دوں گا، اور محض توحید کے قائل ہونے کی بنیاد پر میں اس کے جنتی ہونے کا فیصلہ کر دوں گا۔ وعلم، تو یہ چار بنیادیں ایسی ہیں، چار وجوہات ایسی ہیں جن کی بنیاد پر عقیدہ توحید جو ہے عمدۃ انواع البر اور اصل اصول البر قرار پایا۔ اب توحید کے چار درجے بیان کر رہے ہیں۔ وَعَلَمْ أَنَّ لِلتَّوْحِيدِ 4 مراتب احداها حصر وجود الوجوب فيه تعالى ولا يكون غيره واجبا۔ کہہ رہے یہ بات جاننی چاہیے کہ توحید کے 4 مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہی واجب الوجود کے لیے خاص ماننا، کہ واجب الوجود کی ذات اللہ تعالیٰ میں، واجب الوجود کی صفت اللہ تعالیٰ میں منحصر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی واجب الوجود ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسری ذات واجب الوجود نہیں ہو سکتی۔ وجوب کہتے ہیں لزوم کو لغتاً، اور واجب کا مطلب، واجب الوجود کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ موجود جسے عدم لاحق نہ ہو، وہ موجود جس میں عدم طاری نہ ہو، وہ واجب ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی چیز کا وجود بذات ہی ہے، یعنی ایسی ذات، ایسی ہستی جو اپنے وجود کے لیے غیر کا محتاج نہیں ہے، تو اسے کہیں گے واجب لذاتی ہی، اور واجب لذاتی ہی ذات صرف اللہ کی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر تمام مخلوق یا جتنی چیزیں ہیں سب اپنے وجود کے لیے غیر کا محتاج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ذات ہے جو واجب الوجود ہے، یعنی اپنے وجود کے لیے غیر کا محتاج نہیں ہے۔ تو کہ حصر وجوب الوجود فیہ، اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہی واجب الوجود کو منحصر ماننا، فلا یکون، لہذا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسری ذات واجب الوجود نہیں ہوگی۔ الثانیہ، دوسرا مرتبہ، حصر خلق العرش والسماوات والارض وسائر الجواہر فیہ تعالی، کہہ رہے ہیں کہ عرش کا پیدا کرنا، زمین اور آسمان کا پیدا کرنا، اور تمام جواہر کا پیدا کرنا، کی تخلیق کو، پیدا کرنے کو منحصر ماننا فیہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، یعنی عرش کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، آسمان کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، زمین کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، اور تمام جواہر کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ گویا خلق عرش، خلق سماوات والارض اور خلق الجواہر کو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں منحصر ماننا، یہ توحید کا دوسرا مرتبہ ہے۔ جواہر، جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ لفظ آ چکا ہے، جوہر اور عرض ان دونوں کو بتایا جا چکا ہے کہ جواہر اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز اپنے وجود کے لیے کسی محل کا محتاج نہ ہو، جیسے کیا کہتے ہیں کپڑا ہے، قلم ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ جواہر میں ہے، اور بندوں کے افعال جو ہیں وہ اعراض میں آتے ہیں۔ بہرکیف تو جتنے بھی جواہر ہیں، آسمان و زمین ہے اور عرش کی تخلیق ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات میں منحصر ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں وہاتان المرتبتان، یہ دونوں مرتبے جو ہیں توحید کے، یہ دونوں درجے، درجہ اول اور درجہ دو، لم تبحث الکتب الالہیۃ عنہما، ان دونوں درجوں سے متعلق کتب سماویہ نے کوئی بحث نہیں کی ہے، یعنی تمام آسمانی کتابوں میں توحید کے ان دونوں درجوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ کیوں؟ وَلَمْ يُخَالِفْ فِيهِمَا مُشْرِكُو الْعَرَبِ، اور ان دونوں درجوں کے سلسلے میں نہ عرب کے مشرکین نے اختلاف کیا ہے، ولا یہود، اور نہ یہود نے اختلاف کیا ہے، ولا النصارى، اور نہ نصرانیوں نے اختلاف کیا ہے۔ بل القرآن العظیم، بلکہ قرآن کریم نص، صراحت کر رہا ہے، نص ینص، نص مانے صراحت کرنا، بلکہ قرآن کریم اس بات کی صراحت کر رہا ہے
على انهما من المقدمات المسلمة عندهم کہ یہ دونوں عقیدے جو ہیں ان مقدمات میں سے ہیں، یعنی ان مقدمات میں سے ہیں جو تمام کے نزدیک تسلیم شدہ ہے، تمام اقوام و ملن کے نزدیک وہ توحید کے وہ ابتدائی درجات ہیں، یعنی یہ دونوں عقیدے توحید کے وہ ابتدائی درجات ہیں جو تمام لوگوں کے نزدیک جو ہے تسلیم شدہ ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَإِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اگر آپ ان سے پوچھے گا کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ سب کہیں گے اللہ اس نے پیدا کیا جو عزیز ہے اور علیم۔ بہرکیف آگے فرما رہے ہیں، یعنی تیسرا درجہ توحید کا بیان کر رہے ہیں، حصر تدبیر السماوات والارض وما بینہما فیہ تعالی۔ تیسرا درجہ یہ ہے آسمان اور زمین کے انتظامات کو، آسمان اور زمین کے تمام تر انتظامات کو، اور آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان کے انتظامات کو ذات باری تعالیٰ میں منحصر ماننا کہ آسمانی نظام کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، دنیاوی نظام کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، آسمان اور زمین کے درمیان جو فضائی نظام ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ چوتھا درجہ انہ لا یستحق غیرہ العبادہ، کہ عقیدہ توحید کا چوتھا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق عبادت کی مستحق نہیں۔ وَهُمَا مُتَشَابِكَانِ مُتَلَازِمَتَانِ، تو تین درجے ہو گئے۔ چوتھا درجہ یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ذات عبادت کے لائق نہیں۔ کہ وَهُمَا مُتَشَابِكَتَانِ مُتَلَازِمَتَانِ، توحید کے یہ دونوں درجے، تیسرا درجہ اور چوتھا درجہ، یہ دونوں ملے ہوئے ہیں، متلازمتان، اور آپس میں جڑے ہوئے ہیں، لِرَبْطٍ طَبِيعِيٍّ بَيْنَهُمَا، اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے طبعی اور فطری جوڑ پیدا ہے، جوڑ کی بنیاد پر، یہ دونوں طبعی اور فطری جوڑ کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ جی، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی آسمان اور زمین کا پالنہار ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی، اور عبادت کے لائق کون سی ذات ہے؟ جو آسمان و زمین کا پالنہار ہے، سمجھا نہیں؟ تو دونوں آپس میں جڑے ہوئے، دونوں میں فطری ربط ہے۔ اب آگے کہہ رہے وَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِمَا طَوَائِفٌ مِّنَ النَّاسِ، کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں عقیدے جن کا یعنی توحید کے یہ دونوں درجے جن کا اخیر میں تذکرہ ہوا، کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، کچھ ایسی جماعتیں ہیں جن جماعتوں نے اختلاف کیا ہے ان دونوں مرتبے کے سلسلے میں، توحید کے درجے کے سلسلے میں کچھ لوگوں کا اختلاف ہے۔ کہہ رہے تین طرح کے لوگ ہیں، ثلاث فرق، تین طرح کے فرقے ہیں جنہوں نے اختلاف کیا۔ وَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِمَا، توحید کے ان دونوں درجات کے سلسلے میں لوگوں کی ایک جماعت کا اختلاف ہے، ان میں تین بڑے فرقے ہیں۔ نمبر ایک النجامون، وہ لوگ جو ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، جی ستارے کو پوجنے والے۔ ذہب، ان حضرات کا یہ کہنا ہے ان النجوم، کہ ستارے نعوذ باللہ تستحق العبادہ، یہ بھی عبادت کے لائق ہیں، وان عبادتها تنفع فی الدنیا، اور ستاروں کی عبادت دنیا میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ ورفع الحاجۃ الیہ حق، ستاروں کی خدمت میں ضروریات کا پیش کرنا یہ حق ہے، صحیح ہے۔ قالو، ان حضرات کا کہنا ہے قد تحققنا، یہ کہ یہ بات ہمارے نزدیک صحیح ثابت ہے۔ قد تحققنا، ہمارے نزدیک یہ بات صحیح ثابت ہے۔ ان لها اثرا عظیما فی الحوادث الیومیہ وسعادت المرء وشقاوته وصحته وسقمه، کیا بات صحیح طور پر ثابت ہے کہ ستارے کا بڑا اثر ہوتا ہے، بڑا اثر ہے۔ ان لها اثرا عظیما، ستاروں کا بڑا اثر ہے، فی الحوادث الیومیہ، روزمرہ پیش آنے والے حادثات و واقعات میں ستاروں کا بڑا اثر ہے۔ وسعادت المرء وشقاوته، انسان کی سعادت مندی اور محرومی کے سلسلے میں بھی ستاروں کا اثر ہے، انسان کی صحت مندی اور بیماری کے سلسلے میں بھی ستاروں کا اثر ہے۔ وَأَنَّ لَهَا نُفُوسًا مُجَرَّدَةً،
کہہ رہے ہیں اور ستاروں کے پاس ارواح ہیں، ستاروں میں جان ہے، اور وہ جان ہے یعنی وہ ارواح ہیں ستاروں کے مجردتن جو مادے سے، جو ظاہری جسم سے خالی ہیں، عاقلتن مگر وہ کیا ہے، عقل سے آراستہ و پیراستہ ہیں، تبعثها علی الحرکہ وہی ارواح ان ستاروں کو حرکت پر کہہ کر ابھارتے ہیں، ولا تغفل عن عبادها اور وہ ستارے اپنے پوجنے والوں سے کبھی غافل نہیں ہوتے، فبنوا حیاکل علی اسمائها چنانچہ ان لوگوں نے ان ستاروں کے نام پر جو ہے مورتیاں بنا لی، وعبدوها اور صاحب کہہ رہے ان کی عبادت شروع کر دی، اسٹیچو بنا لیے، مجسمے بنا لیے اور ان کی عبادت شروع کر دی ان تمام حضرات نے۔ نمبر 2 دوسرا فرقہ المشرکون مشرکوں کا ہے جو شرک کرتے ہیں، وافق المسلمین فی تدبیر الامور العظام وفیما ابرم وجزم ولم يترك لغیر خیرۃ ولم يوافقوهم فی سائر الامور، کرے مشرکین جو ہیں وہ مسلمانوں کی موافقت کرتے ہیں، ہم نوائی کرتے ہیں، فی تدبیر الامور العظام بڑے بڑے معاملات کی تدبیر اور انتظامات کے سلسلے میں، جیسے مسلمان یہ کہتے ہیں، صحیح العقیدہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے چھوٹے بڑے تمام تر امور کے انتظامات اور تدبیر فرماتا ہے، تو کہہ رہے یہ عقیدہ مشرکوں کا بھی ہے، کہہ رہے مشرکین مسلمانوں کی تائید ہم نوائی کرتے ہیں اس عقیدے میں کہ بڑے بڑے معاملات کے انتظامات و تدبیر اللہ تعالیٰ کرتا ہے، وفیما ابرم وجزم اور جس سلسلے میں اللہ تعالیٰ قطعی فیصلہ کرتا ہے اور جو قطعی فیصلہ کرتا ہے اس میں بھی مختار کل اللہ تعالیٰ ہے، یہ عقیدہ بھی مشرکوں کا ہے اور مسلمانوں کا ہے۔ وَلَمْ يَتْرُكْ لِغَيْرِهِ خِيَرَةٌ اور کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے لیے کوئی بھی اختیار نہیں دیا، مسلمان بھی اس چیز کو مانتا ہے اور مشرکین بھی مانتے ہیں کہ امور اعظام کے انتظامات اور قطعی فیصلے کا اختیار کامل صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَلَمْ يُوَافِقُوهُمْ فِي سَائِرِ الْأُمُورِ لیکن تمام معاملات میں مسلمانوں کے ہم نوا نہیں ہے۔ ذہب ان حضرات کا یہ کہنا ہے ان الصالحین من قبلہم، یہ کہنا ہے کہ ہم سے پہلے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں، عبد فاعطاہم اللہ الالوہیہ تو اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو الوہیت عطا کر دی، یعنی معبودیت کا حق عطا کر دیا، فاستحق العباد من سائر خلق اللہ لہذا یہ لوگ تمام مخلوق کے مقابلے میں عبادت کے حقدار قرار پائے۔ ذهبوا إلى أن الصالحين من قبلهم عبدوا الله وتقربوا إليه فأعطاهم الله الألوهية ان حضرات کا کہنا ہے کہ ان سے پہلے جو صالحین گزرے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو معبود بننے کا حق عطا کر دیا، لہذا یہ لوگ تمام مخلوق کے مقابلے میں عبادت کے حقدار قرار پائے۔ کما ان ملک الملوک جس طرح سے بادشاہوں کا بادشاہ یخدمہ عبدہ اس کی خدمت اس کا غلام کرتا ہے، فیحسن خدمتہ اور اچھے ڈھنگ سے خدمت کرتا ہے، فیعطیہ خلعۃ الملوک فیعطیہ خلعۃ الملک تو بادشاہ جو ہے کیا کرتا ہے، بادشاہی کا خلعت اسے عطا کر دیتا ہے، ویفوض الیہ تدبیر بلد من بلادہ اور اسے اپنے کسی ایک شہر کے انتظامات کی ذمہ داری حوالے کر دیتا ہے، سپرد کر دیتا ہے، فوض یفوض تفویض حوالے کرنا، سپرد کرنا، فیستحق السمع والطاعة من اہل ذلك البلد لہذا اس ملک اور اس شہر کے لوگوں کی طرف سے سمع و طاعت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ تو یہی حال ہے ہمارے اللہ کے نیک بندوں کا، لہذا ان کی سمع و طاعت کا یہ تقاضا ہے کہ نعوذ باللہ ان کی عبادت کی جائے، یہ مشرکین کا کہنا۔ وقالوا اسی طرح سے ان حضرات کا یہ بھی کہنا ہے کہ لا تقبل عبادت اللہ الا مذمومة بعبادتهم بل الحق في غاية التعالي لا تفيد عبادته تقربا منه بل لا بد من عبادت هؤلاء ليقربوا الى الله زلفا۔ کہہ رہے ان حضرات کا یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ کی عبادت قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان بزرگوں کی عبادت میں اللہ کی عبادت کو شامل نہ کر لیا جائے، یعنی ان بزرگوں کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے گی
تب جا کے اللہ کی عبادت قبول ہوگی. وہی کہہ رہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ اللہ کی عبادت کو ان بزرگوں کی عبادت میں شامل نہ کر لیا جائے. ان بزرگوں کی عبادت کے ساتھ اللہ کی عبادت کو شامل نہ کر لیا جائے. بل الحق، بلکہ یہ کہ حق سبحانہ و تعالی فی غایت التعلی، حد درجے بلند و بالا ہے، انسان کے تصورات احساسات سے حد درجے بلند و بالا ہے. فلا تفید عبادته تقربا منه، لہذا براہ راست اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ کا قرب عطا نہیں کرے گا، کیونکہ وہ بلند و بالا ذات. ہم ان کے احساسات تصورات تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ہمارے تصورات کم سے کم تر، بالکل کم تر ہیں. لہذا ڈائریکٹ اللہ کی عبادت کرے تو اللہ کا قرب نہیں ملے گا. بل لا بد من عبادت ہؤلاء، بلکہ ان حضرات کی عبادت ضروری ہے. لیقربوا الی اللہ زلفا، تاکہ یہ لوگ ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیں. یہ بھی ان حضرات کا کہنا ہے. وقالوا، اسی طرح سے یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہؤلاء يسمعون ويبصرون ويشفعون لعبادهم، کہ یہ بزرگ لوگ جو ہیں مرنے کے بعد سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اپنے پرستاروں کی سفارش کرتے ہیں، اپنے پرستاروں کی سفارش کرتے ہیں. ويدبرون امورهم، ان کے انتظامات کرتے ہیں. وينصرونهم، ان کی مدد کرتے ہیں. فنحتوا على اسمائهم احجارا، لہذا ان لوگوں نے ان بزرگوں کے نام سے پتھر تراشے. وجعلوها قبلة عند توجههم الى هؤلاء، اور ان حضرات نے ان پتھروں کو قبلہ نما بنایا. کس کام کے لیے؟ تاکہ ان حضرات کی طرف جو ہے متوجہ ہو سکے. یعنی ان بزرگوں کے نام سے پتھر تراشے اور ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے، گویا یعنی یہ قبلہ ہے، یعنی یہ قبلہ نما ہے، یعنی یہ ایک ذریعہ اور واسطہ ہے ان حضرات تک ان کی طرف توجہ دینے کا. فخلف من بعدهم خلف، لیکن یہ ہوا کہ ان لوگوں کے بعد کچھ ناخلف لوگ پیدا ہوئے، نالائق لوگ پیدا ہوئے. فلم يفتنوا للفرق بين الاصنام وبين من هي على صورته، اور وہ لوگ بتوں کے درمیان، اور بین من، اور ان لوگوں کے درمیان، ہی على صورته، جن کی شکل پہ یہ بت تراشے گئے، ان کے درمیان فرق کو وہ سمجھ نہیں سکے. یعنی بت کو قبلہ نما بنایا گیا تھا، اصلی خدا نہیں مانا گیا تھا، بلکہ اس بت کو بھی ایک واسطہ بنایا گیا تھا ان بزرگوں تک پہنچنے کا. لیکن یہ لوگ بتوں کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جن کی شکل میں یہ بت بنائے گئے تھے اس فرق کو نہیں سمجھ سکے. فظنوها معبودات بأعيانها، لہذا بعینہ، انہی حضرات کو اصلی معبود بنا لیا. یعنی انہی لوگوں کو اصلی معبود بنا لیا اور انہی بتوں کو، انہی لوگوں نے انہی بتوں کو معبود بنا لیا اور انہی کی عبادت کرنے لگے. وَلِذَلِكَ رَدَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے مشرکین کی تردید کی ہے، تارتن کبھی بالتنبیہ، یہ بتا کر، اس بات پر متنبہ فرما کر کہ علی ان الحکم والملک له خاصہ، کہ حکومت اور بادشاہت صرف اللہ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے خاص نہیں ہے. وتارتن، اور کبھی یہ بتا کر، بیان یہ بتا کر، انہا جمادات، کہ یہ جتنے بت ہیں یہ سب جامد ہیں، ساکت ہیں، اپنی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں. الہم ارجل، کیا ان کو پاؤں ہیں، یمشون بہا، جن سے وہ چلیں. ام لہم ایدن، کیا ان کے لیے ہاتھ ہیں، یبطشون بہا، جن کے ذریعے وہ پکڑیں. ام لہم اعین، کیا ان کے لیے آنکھ ہیں، یبصرون بہا، جن سے وہ دیکھ سکیں. ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے لیے کان ہیں جن سے وہ سن سکیں. جب اتنی چیزیں نہیں ہیں تو پھر یہ بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں، پھر یہ کیا کہتے ہیں، معبود کیسے ہو سکتے ہیں، پھر ان کی عبادت کیسے درست ہو سکتی ہے. والنصارى وهبوا إلى أن للمسيح عليه السلام قربا من الله وعلوا على الخلائق، فلا ينبغي أن يسمى عبدا فيسوى بغيره، لأن هذا سوء أدب معه وإهمال لقربه من الله. ثم مال بعضهم عند التعبير عن تلك الخصوصية إلى تسميته ابن الله، نظرا إلى أن الأب يرحم الابن ويربيه على عينيه وهو فوق العبيد، فهذا الاسم أولى به. وبعضهم إلى تسميته بالله نظرا إلى أن الواجب حل فيه. گفتگو یہ ہے کہ صاحب
مشرکین کا عقیدہ اور ستارہ پرستوں کا عقیدہ، توحید کے ان دونوں مراتب کے سلسلے میں مسلمانوں کے عقیدے سے ہٹ کر ہے۔ تو مشرکین اور نجامون کے عقیدے کا تذکرہ ہو گیا۔ اب نصارہ حضرات، عیسائی حضرات کیا کہتے ہیں اسے آج شاہ صاحب بیان فرما رہے ہیں۔ والنصارى اور عیسائی لوگ، ذهبوا ان کا یہ خیال ہے کہ ان للمسیح علیہ السلام قربا من اللہ، کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی کا قرب حاصل تھا، وعلوا علی الخلائق، اور حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام تمام مخلوقوں پر بلند و بالا تھے، برتر تھے۔ فلا ينبغي ان يسمى عبدا، لہذا مخلوق پر برتری کی وجہ سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حاصل ہونے والی قربت کی بنیاد پر مناسب نہیں ہے کہ ان کو عبدن، بندہ کہا جائے۔ عبدن کا لفظ ان کی جانب منسوب کیا جائے، انہیں بندے کا نام دیا جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ فیسویٰ بغیرہ، ایسی صورت میں حضرت مسیح علیہ السلام کو دوسرے بندے کے برابر قرار دینا لازم آئے گا۔ سوا یسوی تسویتاً مانے برابر قرار دینا، فیسویٰ بغیرہ، تو ایسی صورت میں ان کو دوسرے سے کے برابر قرار دیا جائے گا۔ اور لأن هذا سوء ادب معه، اور دوسرے عام بندے کے برابر قرار دینا یہ گویا ان کے ساتھ بے ادبی ہے۔ لأن هذا سوء ادب معه، یہ ان کے ساتھ بے ادبی ہے۔ وإحمال لقربه من اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے جو ان کو قربت حاصل تھی اس سے صرف نظر کرنا ہے، اس مقام کو گھٹا دینا ہے۔ ثم مال بعضهم عند التعبیر عن تلك الخصوصیہ، تو پھر جناب کیا نام دیا جائے حضرت مسیح علیہ السلام کی اس خصوصیت کا بھی اس میں لحاظ ہو اور وہ بندے کے مقام سے بھی بلندتر ہوں، تو ان کو کیا نام دیا جائے؟ تو ایسی صورت میں بعض حضرات نے ثم مال بعضهم، بعض حضرات کا میلان ہوا عند التعبیر عن تلك الخصوصیہ، اس خصوصیت اور امتیاز کو بیان کرنے کے سلسلے میں الى تسمیتہ ابن اللہ، کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ کا نام دیا جائے، ان کو ابن اللہ، اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا جائے۔ نظراً، اس کے پیش نظر کہ ان الاب یرحم الابن، کہ باپ جو ہے وہ بیٹے پر شفقت کرتا ہے، ویربیہ علی عینیہ، اور باپ اپنی نگاہ کے سامنے بیٹے کی تربیت کرتا ہے۔ رب یربی تربیتاً، تربیت کرنا، باپ اپنے بیٹے کی اپنی نگاہ کے سامنے تربیت کرتا ہے۔ وہو فوق العبید، اور وہ عبید سے، یعنی لفظ یعنی وہو فوق العبید، اور جو ہے وہ جو ہے یعنی بیٹا غلام سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ باپ بیٹے پر شفقت کرتا ہے اور اپنی نگاہ کے سامنے اس کی تربیت کرتا ہے، اور بیٹا غلام کے مقام سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ فہذا الاسم اولی بہ، لہذا حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے یہ نام زیادہ مناسب ہے۔ وبعضهم الى تسمیتہ باللہ، تو بعض لوگوں نے کہا کہ ان کو ابن اللہ کہا جائے، لیکن بعض حضرات نے یہ کہا کہ نہیں، ان کو اللہ کا نام دیا جائے، ان کو ڈائریکٹ اللہ کہا جائے۔ کیوں؟ نظراً، اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، نعوذ باللہ، کہ ان الواجب حل فی، کہ واجب جو ذات ہے اللہ تعالیٰ کی وہ حلول کر گئی ہے حضرت مسیح علیہ السلام میں، وصار داخلہ، اور وہ چیز یعنی اللہ کی وہ ذات ان کے اندر شامل ہو گئی ہے۔ ولہذا، اسی لیے یصدر منہ آثار، حضرت مسیح علیہ السلام سے ایسے نقوش اور ایسے اعمال صادر ہوتے رہے، لم توحد من البشری، جو کسی بھی انسان سے صادر نہیں ہوئے تھے، جن کا صادر ہونا کسی بھی انسان سے مانوس نہیں تھا۔ مثل، جیسے احیاء الاموات، مردوں کو زندہ کرنا، وخلق الطیر، اور پرندے کو پیدا کرنا۔ فکلامہ کلام اللہ،
لہذا اس اعتبار سے حضرت مسیح علیہ السلام کی بات اللہ کی بات، تو جو بھی بات وہ کہیں گے گویا اللہ کہہ رہا، وعبادتہ ہی عبادت اللہ، اور مسیح علیہ السلام کی عبادت گویا اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ فخلف من بعدہم خلف، اور ایسے لوگوں کے بعد کچھ ناخلف پیدا ہوئے، لم یفطنوا لوجہ التسمیہ، انہوں نے وجہ تسمیہ سمجھا نہیں۔ وجہ تسمیہ کا مطلب یعنی ان کو اللہ کا لقب کیوں دیا گیا اور ابن اللہ کا لقب کیوں دیا گیا۔ وَكَادُوا يَجْعَلُونَ الْبُنُوَّةَ حَقِيقَةً، اور وہ قریب ہو گئے کہ ان لوگوں نے بنوت کو یعنی ابنیت کو یعنی بیٹا ہونے کو حقیقت میں ڈھال دیا، یعنی ابن اللہ کا مطلب یہ ہوا اللہ کا حقیقی بندہ، نعوذ باللہ، اللہ کا حقیقی بیٹا، اللہ تعالیٰ کا حقیقی بیٹا، نعوذ باللہ۔ او یزعمون، یا ان کا یہ خیال ہونے لگا کہ انہ الواجب من جمیع الوجوہ، کہ حضرت مسیح علیہ السلام ہر اعتبار سے واجب ہیں، ہر اعتبار سے جو ہے ثابت ہیں اور واجب الوجود ہیں۔ وَلِذَلِكَ رَدَّ اللَّهُ تَعَالَى، تو گویا بالکل اللہ جیسے واجب الوجود ہے تو حضرت مسیح علیہ السلام ہی کو واجب الوجود سمجھ لیا اور حضرت ابن اللہ کو حقیقی بیٹا سمجھ لیا۔ وَلِذَلِكَ رَدَّ اللَّهُ تَعَالَى، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کے اس عقیدے کی تردید کی، تارتاً کبھی یہ کہہ کر بِأَنَّهُ لَا صَاحِبَةَ لَهُ، کہ ان کے پاس یعنی اللہ کے پاس کوئی بیوی نہیں، کوئی اہلیہ نہیں۔ جب اہلیہ نہیں تو بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، جب اہلیہ نہیں تو بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ وَتَارَةً، اور کبھی یہ کہا کہ بِأَنَّهُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب کسی چیز کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کہتا ہے کن، ہو جا، فَيَكُونُ، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور واجب الوجود ہونا، تو جب اللہ تعالیٰ ہی آسمان زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور ہر چیز کو وجود اللہ تعالیٰ ہی بخشتا ہے، تو واجب ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، جو واجب الوجود کی صفت ہے، وہ کسی انسان میں نہیں پائی جا سکتی۔ تو جب بدیع السماوات والارض اللہ تعالیٰ ہے اور کلمہ کن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو حضرت مسیح علیہ السلام نہیں ہو سکتے اور نہ اللہ تعالیٰ ان میں حلول کر سکتا ہے۔ وَهَذِهِ الْفِرَقِ، کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں فرقے، لَهُمْ دَعَاوِي عَرِيضَةٌ، هَذِهِ الْفِرَقُ الثَّلَاث، یہ تینوں فرقے، لَهُمْ دَعَاوِي عَرِيضَةٌ، ان کے کیا کہتے ہیں لمبے چوڑے دعویٰ ہیں، وَخُرَافَاتٌ كَثِيرَةٌ، اور بہت ساری خرافات ہیں، لَا تَخْفَى عَلَى الْمُتَتَبِّعِ، ہر وہ ایسا آدمی جو اس کی جستجو میں ہوگا اس کے لیے یہ ساری خرافات مخفی نہیں رہیں گی۔ وعن ہاتین المرتبتین، اور توحید کے جو اخیر کے جو دو مرتبے ہیں، بحث القرآن العظیم، قرآن کریم نے انہی دونوں مرتبوں سے بحث کی ہے۔ ورد علی الکافرین شبہتہم ردا مشبعا، اور کافرین کے تمام تر شبہات کا کافی و وافی انداز میں، سیر حاصل انداز میں اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا ہے۔ اور اس عقیدے کے سلسلے میں، ان دونوں مرتبے کے سلسلے میں کافرین کے تمام تر شکوک و شبہات کا کافی و وافی اور سیر حاصل انداز میں اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی ہے۔ معنی فخلف من بعدهم خلفا لم يفتنوا، ہاں، لم يفتنوا یا تنو، لم یفتنوا، کیا معنی ہوں گے؟ لم یفتنوا، ہاں، اور ان کے بعد ناخلف پیدا ہوئے بوجہ، وجہ تسمیہ کو، کہ ان کو بوجہ تسمیہ، کہا گیا یا اللہ کیوں کہہ دیا گیا، اس چیز کو سمجھے نہیں، یہ سمجھ وَكَادُوا يَجْعَلُونَ، اور حقیقی خدا ہی بنا بیٹھے۔ وَكَادُوا يَجْعَلُونَ الْبَنُوهِ، بنوہ یعنی ابنیت، بیٹا بننا، یعنی بنوت کو حقیقی بیٹے میں تبدیل کر دیا اور انہی کو واجب الوجود مان لیا ہر اعتبار سے۔ یہ بات نہیں سمجھ میں آئی۔ وَأَنْ هَاتَيْنِ المرتبتین یعنی دو هاتین المرتبتین، حصر تدبیر السماوات والارض وما بینہما فیہ تعالی،
انه لا يستحق غيره العبادہ، انہی دونوں مرتبے کے سلسلے میں یعنی اتنا اختلاف ہے مشرکین کا، نصارہ کا اور النجامون کا، کہہ رہے تو انہی سارے اختلافات کے تعلق سے ان دونوں عقید توحید کے ان دونوں مرتبے کو سامنے رکھ کر قرآن نے گفتگو کی ہے، بحث کی ہے اور ان دونوں کو ثابت کیا ہے اور بقیہ تمام تر اعتراضات کا رد فرمایا ہے. یہ ولهذا يصدر منه آثارا لم توحد کے معنی من البشر، جو اس سے پہلے نہیں دیکھے گئے تھے، لم توحد من البشر، جو اس سے پہلے کسی انسان سے ثابت نہیں ہوئے تھے یا نہیں دیکھے گئے تھے.